اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ جاثیہ، اور یہ مکی صورت ہے، 37 آیات پر مشتمل ہے، 4 رکوع ہیں۔ یہ بات تو اب ہم سبھی جان چکے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے کئی سالوں سے دورہ قرآن ہر رمضان میں کرتے ہیں، اور پورے سال ایک آیت روز کا ترجمہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاثیہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ جاثیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ بڑا ہیبت ناک ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا، لوگ جو ہیں اس ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ تو اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے، جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال و قدرت و وحدانیت کے زندہ گواہ ہیں، اور پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، انکار نہیں چھوڑتے، اور یوں بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ یہ صورت ان نعمتوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی، اہل جہان پر فضیلت اور عزت کی شکل میں عطا کی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل پڑے۔ تو ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے ہوں، ان کی کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں انشاء کا ہوتا ہے، کہیں سوال و جواب ہوتے ہیں، کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے کہ گویا پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی کرنے والا انداز اختیار کیا تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے، محشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تم آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ تو صورت بہت حسین ہے۔ آسمان، زمین اور ایمان والوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسانوں کی پیدائش خود نشانی ہے، جانوروں کی تخلیق نشانی ہے، رات دن کا بدلنا، بارش کا نازل ہونا، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہر شخص جو غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ کی کتنی نعمتیں، سمندر کو اللہ نے مسخر کیا تاکہ کشتیاں چل سکے، زمین آسمان کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنی ہیں، سب اللہ کا فضل ہے تاکہ انسان شکر گزاری کرے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت کا دن عظیم منظر اس صورت میں بیان ہوا جب سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، پھر ہر قوم کو اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اعمال نامہ پیش ہوگا، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ نافرمانوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اور اہل ایمان کا کیا انعام ہوگا؟ ایمان لاتے، نیک اعمال کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اور جنت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔